جی دوستو، الحمدللہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم مقدس اوراق کے تحفظ کے لیے ہر طرح کی خصوصاً راجن پور ضلع سے جو ہے نا کوشش کر رہے ہیں۔ یہ صرف ہماری کاوش یا ہماری محنت نہیں ہے، یہ بہت بڑی ہستی ہے، بہت بڑے لوگ ہیں جنہوں نے بہت بڑے ہمارے شیخ ہیں جنہوں نے ہماری تربیت کی، اور ان کی تربیت اور ان کی دعا کا یہ اثر ہے ہمارا۔ اگر ہم خود کرتے یہ کام، ہمارے پاس اتنی طاقت ہوتی یا ہمیں اتنی علم ہوتا یا ہمیں کچھ ہوتا تو ہم پہلے کرتے۔ پہلے ہم خود گرانے والوں میں سے تھے، خود جو ہے نا توہین کرنے والوں میں سے تھے۔ جب ان بزرگوں سے ملاقات ہوئی، ان بزرگوں کے بیانات سنے تو یہ ہمیں جذبہ پیدا ہوا، یہ ہمیں جنون پیدا ہوا، یہ جو ہے نا ہمیں اپنا فرض نبھانے کی جو یاد آئی کہ یہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑا عظیم فرض ہے اور ہم نے اس کو پورا کرنا ہے، ادا کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ سب جو ہے نا ہمیں اپنے بزرگوں کی طرف سے آیا ہے۔ تو بزرگوں کی تربیت سے، دعا سے، پیر طریقت رہبر شریعت حضور خواجہ محمد شفیع چشتی گولڑوی دامت برکاتہم عالیہ، جو ہمارے پیر و مرشد ہیں، جو ہمارے شیخ ہیں، بزرگ ہیں، ان کی تربیت سے اور ان کے برادر اصغر حضرت صغیر حضرت خواجہ محبوب فرید، جو ہمارے اس وقت ماشاءاللہ ہماری نگرانی فرما رہے ہیں، سرپرستی فرما رہے ہیں، تربیت فرما رہے ہیں اور ہمیں دعاؤں سے نواز رہے ہیں، کیونکہ ہمارے شیخ مکرم، ہمارے پیر و مرشد خواجہ محمد شفیع چشتی صاحب قبلہ، وہ تو جو ہے نا اس دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن ابھی وہ بھی ہماری روحانی طور پہ ہماری تربیت فرما رہے ہیں، ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں۔ لیکن ان کے برادر اصغر، چھوٹے بھائی حضرت صغیر، آپ جو ہے نا ابھی الحمدللہ ہمیں دعاؤں سے تربیت بھی ہماری کرتے ہیں، دعائیں بھی دیتے ہیں، جس سے الحمدللہ ہمارا کام لاجواب جا رہا ہے، اور ہر دوست ہمیں محبت کے ساتھ سلام بھی کرتا ہے اور محبت کے ساتھ یہ احساس بھی دلاتا ہے کہ آپ کا کام ٹھیک جا رہا ہے۔ یہ صرف میرے بزرگوں کی مہربانی ہے اور میرے استاد محترم قبلہ کی شفقت ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ سلیقہ، یہ طریقہ، یہ محبت بھرا کام، یہ عظیم ادب کا فریضہ انہوں نے ہمیں یاد دلایا۔ تو یہ جو ہے نا الحمدللہ بہت عظیم و شان ہم کام جو سلسلہ چلایا ہوا ہے کہ ہر جمعۃ المبارک کو اوراق اٹھاتے ہیں۔ تو اسی اوراق اٹھانے کے دوران تقریباً 3 ہفتے پہلے کی بات ہے کہ جب ہم اوراق اٹھانے کے لیے گئے تھے رجحان شہر، کیونکہ پوری تحصیل کے اندر ہم وہاں پہ اوراق اٹھاتے ہیں، دھنگن، بنگلہ ہدایت، عمر کوٹ اور رجحان شہر، رجحان کے چوک ہیں بڑے، وہاں سے اوراق اٹھاتے ہیں۔ وہاں ہم اوراق اٹھانے کے لیے گئے، وہیں پہ جو ہے نا ایک حادثہ پیش آیا، ایک جو ہے نا وہاں پہ بہت ہی جو خطرناک واقعہ پیش آیا۔ تو قدرتی بات ہے کہ اس وقت میرا کیمرہ آن تھا، میں نے اس وقت ویسے ہی عام روٹین میں جیسے فلیکسز وغیرہ کو اتارنے کے لیے ہم ویڈیو بنا لیتے ہیں کہ یہ فلیکس گرنے والا تھا، ہم نے اتار لیا۔ تو دوستو، یہ جو آپ ویڈیو کے اندر ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ فلیکس ہیں، جب ہم رجحان شہر ہے، رجحان شہر ہم جو کشمور کی طرف چوک آتا ہے وہاں سے ہم انٹر ہوئے رجحان شہر کے اندر، یعنی کہ جو جنوب کی سائڈ ہے یا مغرب اور جنوب سائڈ سے جو ہے نا ہم ادھر سے جو ہے نا رجحان شہر کے اندر انٹر ہوئے ہیں۔ وہاں سے جب ہم داخل ہوئے تو پورا رجحان شہر کرتے آئے، پھر ہم نے جو ہے نا شمال کی طرف جو ہے نا باہر نکلنا تھا، یعنی کہ رجحان کی ایک اس طرح جو ہے نا انٹری جو ہے نا، مطلب اگر جنوب کی طرف سے، جنوب اور مغرب کی طرف سے اگر آپ ادھر سے داخل ہوں گے تو جنوب کی شمال کی طرف نکلو گے، اگر شمال کی طرف سے جاؤ گے تو جنوب اور مغرب کی طرف جو ہے نا آپ ادھر نکلو گے۔ مطلب ہم جنوب مغرب کی طرف سے داخل ہوئے اور شمال جو ہے نا مشرق کی طرف اس کونے پہ ہم آ کے باہر نکلے۔ جیسے ہی ہم باہر نکلے وہیں پہ ہم نے نا وہاں ایک انہوں نے باب بنایا ہوا ہے، دروازہ بنایا ہوا ہے، گیٹ بنایا ہوا ہے، تو اس باب کے سامنے گاڑی کھڑی کر کے میں نے سب دوستوں کو گاڑی کے اندر بٹھا لیا۔ جیسے ہی ہم نے گاڑی کو چلایا تو تقریباً چاندی قدم چلی، 100 میٹر شاید چلی ہو، تو آگے جو ہے نا یہ فلیکس جو آپ دیکھ رہے ہیں
یہ فلیکس ہمیں نظر آئے، تو وہیں پہ جو ہے نا ہم نے گاڑی کو روکا، اور گاڑی کو تھوڑا میں نے اپنے جو کارکنان ہیں، اپنے جو جاں باز ماشاءاللہ محبت والے جو ہمارے کارکنان ہیں، ان کو میں نے کہا کہ یہ فلیکس لگے ہوئے ہیں آپ اتار لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ لوکیشن پوچھی کہ کون سی جگہ پہ آپ کی نگاہ پڑی، کہاں پہ لگے ہوئے ہیں، تو میں نے سائڈ پہ اشارہ بھی کیا اور گاڑی کو تھوڑا سا پیچھے کیا۔ جب گاڑی کو پیچھے کیا تو میں جو ہے نا ویڈیو، ویسے میرے موبائل میں نے نا ویڈیو بنانا شروع کی، موبائل میرے میں ہاتھ میں تھا۔ جیسے میں نے ویڈیو بنائی نا، تو آپ سب سے پہلے ویڈیو کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں، دیکھیں گے کہ جیسے میرے دوست گئے تو انہوں نے مطلب دیکھا کہ ہمارے ہاتھ نہیں پہنچ سکتے، یہ جو فلیکس ہے یہ بہت اونچا ہے، ہمارا ہاتھ کسی ذریعے سے کسی طریقے سے نہیں پہنچ سکتا، ہم اس دیوار کے اوپر بھی چڑھیں پھر بھی نہیں پہنچ سکتا، نیچے جگہ جو ہے نا گہری ہے تو ہم اوپر نہیں پہنچ سکتے۔ تو پھر جو ہے نا ان کو میں نے بلایا، میں نے کہا آپ کوئی بڑی لکڑی لے لیں، پھر اس بڑی لکڑی کو نا اس فلیکس کو نا لپیٹ لیں، جب وہ لپٹ جائے گا لکڑی کے ساتھ، تو جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لکڑی کو جو ہے نا لپیٹ رہے ہیں، اس کے ساتھ فلیکس کو لکڑی میں لپیٹ رہے ہیں، جب وہ لپٹ جائے گا پھر آپ کھینچیں گے، تو کیونکہ ایک کل بچا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے فلیکس کو کم از کم 4 کل لگائے جاتے ہیں، نہیں تو 4 سے 8 بھی ہوتے ہیں، 6 بھی ہوتے ہیں، مطلب جتنے لگو کم از کم 4 کونوں میں 4 کل تو لازمی لگے ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ ویڈیو کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ اس فلیکس کو صرف ایک کل لگا ہوا ہے، یہ 2 فلیکس ہیں، دونوں فلیکسوں کو ایک ایک کل لگا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو میں نے یہ طریقہ بتایا، دوستوں نے جا کے ایسے اتار لیا، تو پھر میں نے ویسے جو ہے نا شیشے، جو سائڈ شیشہ تھا اس کے اندر کیمرے کو کلوز کیا کہ چلو دوست بیٹھ رہے ہیں یا دیکھنے کے لیے بھی، اور ادھر پر کیمرہ بھی میں لے کے گیا، تو دیکھا کہ دوست اوپر بیٹھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، تو دوست آپ کے سامنے نہ ایک میرے پاس آیا، اس نے آ کے مجھے بتایا کہ پیچھے میری نگاہ بھی ایک اشتہار کے اوپر پڑی ہے، فلیکس کے اوپر پڑی ہے، کہ وہ جو فلیکس ہے گرنے والا ہے، اشتہار گرنے والا ہے۔ تو میں نے کہا جس کے اوپر نگاہ پڑی ہے کہ گرنے والا ہے اور کسی اور دوست کی نہیں پڑی، تو ہمیں تو ہم ضروری سمجھتے ہیں جو فلیکس، جو اشتہار گرنے والا ہو ہم اس کو فوراً اتار لیتے ہیں، مطلب اگر گرنے والا ہو تو کسی کی اجازت کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اگر جو گرنے والا ہے اس کی اجازت ہم کیا لیں؟ ہاں کوئی ایسا بڑا ہوتا ہے، مرکزی ہوتا ہے، جو بہت بڑا ہوتا ہے، جس کو دوبارہ لگانا مناسب ہوتا ہے، یا دوبارہ انہوں نے لگانا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مناسب ہے، دوسرا ہے کہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اس فلیکس کو انہوں نے مثلاً کسی ہوٹل کے اوپر لگا ہوا ہے، کسی دکان کے اوپر لگا ہوا ہے، کسی کاروباری کا لگا ہوا ہے، تو وہ نیچے پھٹا ہوا ہے، تو ہم اسے پوچھ لیتے ہیں کیا یہ آپ یہ دوبارہ لگائیں گے، یہ جو گرنے والا ہے؟ وہ کہے گا ہاں میں نے دوبارہ لگانا ہے، تو اسے کہتے ہیں کہ آپ اسے سنبھال لیں، یہ نیچے گرنے والا ہے، ایک کے لگا ہوا ہے، اب اسے سنبھال لیں، دوبارہ اچھے طریقے سے لگا لیں۔ اگر وہ کہے کہ میں نے نہیں لگانا، پھر ہم اتار لیتے ہیں، کیونکہ وہ نیچے گرنے والا ہوتا ہے۔ اگر کہیں پہ کوئی بندہ موجود نہ ہو، جیسے چوک چوراہے پر لوگ الیکشن کی یا محفل کے جو ہے نا اشتہار فلیکس لگاتے ہیں، وہ گرنے والے ہوں، تو وہ ہم اتار لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ گرنے والا ہے۔ اس کے اندر ہمارا قصور نہیں بنتا کہ گرنے والے کو آپ نے کیوں اتارا، اس کے اوپر ان لوگوں کا قصور ہے جن لوگوں نے لگائے ہیں۔ اگر آپ نے یہاں پہ 10 روپے، 20 روپے، 50، 100 روپے، آپ کوئی چیز یہاں پہ نہیں رکھتے، آپ نے فلیکس لگا لیا اور اس کو آپ نے اپنے ٹیموں کو دے دیتے ہیں، اپنے لوگوں کو دے دیتے ہیں کہ آپ جا کے لگاؤ۔ جب وہ لگانے کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جو ہے نا مطلب کتنی دن ٹھہرے گا، کتنی دن نہیں ٹھہرے گا، کب جو ہے نا یہ گر جائے گا، نیچے دیوار جو ہے نا پولی ہے، کیل لگا رہے ہیں وہ مضبوط نہیں لگ رہا، یہ فٹنگ میں نہیں آ رہا، یہ گر جائے گا، فٹنگ میں نہ آنے کی وجہ سے اس کے اندر ہوا چلی جائے گی، ہوا دباؤ دے کے جو ہے نا یہ ایک کیل ٹوٹ گیا تو پھر باقی سارے ٹوٹ جائیں گے۔ مطلب وہ یہ چیز آپ کی ٹیم کا کام ہے، جو آپ کی ٹیم یہ فلیکس اشتہار لگاتی ہے ان کو یہ توجہ کرنی چاہیے۔ پہلی تو بات ہے ہمارا یہ ہے کہ یہ نہیں لگانے چاہیے، پہلے میں ان کے اوپر ویڈیو بیان دے چکا ہوں کہ ان کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف شہرت کے لیے ہیں، یہ ذاتی مفادات کے لیے ہیں، یہ بلے بلے کے لیے ہیں، ان کا کوئی حقیقت میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں رب رسول کے نام کی توہین ضرور ہے، لیکن اور کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب ہم آپ کو بتاتے ہیں
تو وہ تو پہلے میں نے بتا دیا کہ اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ اگر پھر بھی آپ باضد ہیں، آپ کو کوئی مفاد نظر آتا ہے، آپ کا اپنا ذہن ہے، تو پھر آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے ان کو مضبوط محفوظ کر کے لگانا ہے۔ اچھا، جب ان کو نام اتار لیتے ہیں، جب اس نے کہا کہ لگا ہوا ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے اتارتے ہیں، تو گاڑی کو میں نے اسی جگہ پہ روک دیا کیونکہ قریب ہی تھا، چند مطلب قدم تھے یا تھوڑا سا سفر تھا، تو گاڑی کو مزید پیچھے کرنا مناسب نہیں تھا۔ میں ادھر ٹھہرا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا میرے پاس ایک کارکن آیا۔ اس نے کہا کہ یہ جو گاڑی کے پیچھے گاڑی کھڑی ہوئی ہے، گاڑی کے آگے ہم نے یہ فلیکس اتارے ہیں، گاڑی کے پیچھے ایک ہوٹل ہے۔ تو اس میرے کارکن نے کہا کہ جو پیچھے ہوٹل ہے وہ ہوٹل والا بلا رہا ہے کہ آپ نے فلیکس کیوں اتارے ہیں۔ تو پھر مجھے تھوڑی سی تکلیف بھی ہوئی، تھوڑی سی جو ہے نا مطلب غصہ بھی آیا کہ یار دیکھیں اتنی جو ہے نا گرنے والا تھا، اور فلیکس کی آپ حالت دیکھ رہے ہیں، یہ فلیکس جو ہے نا یہ پرزے ہو کے گرنا شروع ہو گیا ہے، یہ اس کی کنڈیشن آپ کو بتا سکتی ہے۔ اور یہ فلیکس جو ہے جس طرف ہم کھڑے ہیں ویڈیو بنا رہے ہیں، یا جس طرف ٹھہر کر ہم اس کو اتار رہے ہیں، یہ ہم جنوب کی طرف کھڑے ہیں، تو جنوب کی طرف سے آپ کو پتہ ہے دھوپ جو ہے نا وہ زیادہ لگتی ہے، دیوار کو فلیکس کو زیادہ لگتی ہے، جس وجہ سے آپ جو ہے نا دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی حالت انتہائی نازک ہے۔ اور کسی بندے کا یہ سوال نہیں بنتا کہ یہ آپ کیوں اتار رہے ہیں، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ میں وہاں پہ پہلی بار نہیں گیا کہ لوگوں کو پتہ نہیں یہ گاڑی فلیکس لگے ہوئے ہیں گاڑی کے اوپر، یہ گاڑی کس کی ہے، یہ کون لوگ ہیں، وہ ہمیں اچھے سے جانتے ہیں یہ کون لوگ ہیں، پورا شہر ہمیں اچھے سے جانتا ہے یہ گاڑی کون سی ہے، کس لیے یہ گاڑی آتی ہے۔ اور سب سے بڑی جو بات ہے، جو ساؤنڈ لگا ہوا ہے، جو اوپر ریکارڈنگ چل رہی ہے، جو اعلان چل رہا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ یہ مقدس اوراق اٹھانے والے لوگ ہیں، مقدس اوراق کو اٹھاؤ، نیچے نہ گراؤ، ان کا ادب کرو، یہ ادب کا کام ہے، بے ادبی کی نحوستیں یہ ہیں، بے ادبی کے ختم کرنے کی ہماری ذمہ داری ہے، اور نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، اٹھانے کی یہ فضیلت ہے۔ وہ ساؤنڈ کے اوپر چل رہا ہے، ایک ساؤنڈ بھی چل رہا ہے، اس کے اندر فضائل بھی بتائے جا رہے ہیں، اور بے ادبی کی ادب کے فضائل بتائے جا رہے ہیں، بے ادبی کی نحوستیں بتائی جا رہی ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے وہ بتائی جا رہی ہے، اور ہم کون لوگ ہیں، کس لیے ہیں، ہمارا کام کیا ہے، آپ سب کا ہم سب کا کام کیا ہونا چاہیے، وہ سب بتایا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے نا وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے کیوں اتارے، مجھے جواب دو۔ جب اس کے پاس میں گیا تو اس کا جو پارا تھا، اس کا جو غصہ تھا، اس کی جو شر انگیزی تھی، اس کا جو فتنہ تھا، وہ عروج پر تھا۔ وہ میرے ساتھ مطلب ایسے بدتمیزی کے ساتھ بات کرنے لگا، اور غصے کے اندر جو ہے نا میرے ساتھ بات کرنے لگا۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہو کہ اس کی ویڈیو بنائی جائے، تاکہ کیونکہ ہم داڑھی والے ہیں نا، تو داڑھی والے کی تو کوئی نہ بات کے اوپر اعتماد کرتا ہے نہ بھروسہ کرتا ہے، جب کوئی چیز منظر ویڈیو کے اندر آ جائے تو پھر جو ہے نا وہ لوگ اس کو تھوڑا سا امر مجبوراً مان لیتے ہیں۔ ویسے تو آج کا جو معاشرہ بن گیا ہے، جس معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ کو قرآن نالیوں میں، ندیوں میں، گٹروں میں، روڑیوں پر، ردی میں بیک رہا ہو، اور اس کا مقدس نام کی توہین جگہ جگہ ہو رہی ہو، چپے چپے پر، ٹکڑے ٹکڑے پر ہو رہی ہو، ہر جگہ کے اوپر مقدسات کی توہین ہو رہی ہو، تو ہم وہاں پہ اپنی عزت کا مطالبہ کریں، یہ ہماری انتہا درجے کی بے وقوفی ہے۔ جیسے کسی کے باپ کی بے عزتی ہو تو وہ کہے میرے باپ کو چھوڑو، پہلے میری عزت کرو، یہ انتہائی جو ہے نا گھٹیا بات ہے، اور انتہائی وہ گھٹیا بندہ ہے جو اپنے عزت کا مطالبہ کرتا ہے اور اپنے باپ کی عزت کا مطالبہ نہیں کرتا۔ ہمارے ماں باپ ہماری ہر چیز قربان اللہ جل شانہ کے نام مبارک کے اوپر۔ تو دوستو، جب میں نے اس سے پوچھا نا کہ آپ نے ہمیں کیوں بلایا، ہمیں کیوں روکا ہوا، ہمارے کارکنوں کو بلایا، تو اس نے پھر یہ کہا کہ فلیکس کیوں اتارے۔ میں نے کہا آپ کو نہیں پتہ کہ ہم کون لوگ ہیں، کس لیے اتارتے ہیں، بس صرف یہی بتاؤ کہ کیوں اتارے۔ تو جب ان کو بتایا نا کہ ہم نا یہ مقدس نام اوپر لکھے ہوئے تھے، گرنے والے تھے، نہیں وہ کہہ رہے ہمارے تو سیاسی لگے ہوئے تھے، وہ تو بالکل ٹھیک تھے۔ اچھا، میں نے اسے سوال کیا کہ جو فلیکس ہم نے اتارے ہیں، ان فلیکسوں کے اوپر نظر آ رہا ہے کہ یہ سیاسی ہیں، مذہبی ہیں، کون سی سیاسی پارٹی کے ہیں؟ تو وہ بتانے لگا کہ فلاں فلاں جو ہے نا ایم پی ایم این اے کا اوپر نام لکھا ہوا ہے۔ مجھے تو ابھی بھول گیا کیونکہ مطلب کس کے اس نے نام لیا، لیکن ریکارڈنگ کے اندر موجود ہے۔
اس نے کہا نا کہ فلاں فلاں کے اوپر نام لکھا ہوا ہے، تو میں نے کہا وہ نظر آ رہا ہے کہ اوپر جو ہے نا وہ تصویر لگی ہوئی ہے، نام لکھا ہوا ہے؟ کہتے ہیں ہاں نظر آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں پہلے ویڈیو بن رہی ہے، وہ کس حالت میں کھڑے ہوئے ہیں، ہمارا ہاتھ نہیں پہنچ رہا، اگر ہم نے خود ان کو چھپا دیا ہو تو ہمارا تو ہاتھ نہیں ادھر پہنچ رہا، تو کیسے چھپایا؟ بعد میں پھر ہم گئے، لکڑی لے کے ویڈیو کو روکا، دوبارہ ہمیں لکڑی ملی، پھر لکڑی کے ساتھ جو ہے نا اسے دوبارہ لپیٹا، ویڈیو دوبارہ سٹارٹ کی۔ یہ چیزیں بھی آپ منظر آنکھوں کے ساتھ دیکھ بھی سکتے ہیں اور فیصلہ خود کریں۔ اچھا، اس سے پہلے، اس ہمیں روکنے سے پہلے، ہمیں بلانے سے پہلے، اس شرانگیز نے، فتنے باز بندے نے اس سیاسی پارٹی کو کال کر دی۔ اس نے کہا میں ان ایم پی اے ایم این اے کو جو ہے نا کال کر دی ہے، وہ آ رہے ہیں، وہ جانے اور آپ جانے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ہم ٹھہرے ہیں یہاں پہ۔ اچھا، جب میں نے کیمرہ آن کیا، اس سے بیان لیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ نے ہمیں کیا روکا، تو آپ یہ ویڈیو کے اندر اس کا چہرہ دیکھیں، آپ اس کا موڈ دیکھیں، وہ غصے میں ہو گیا کہ آپ میری ویڈیو کیوں بنا رہے ہیں۔ دیکھیں مجرم ہم ہیں۔ آپ کے بیان کے مطابق آپ نے ایم پی ایم این او کو اطلاع کر دی کہ فلاں بندے آپ کا، اس بندے نے نا بیان دیا کہ میں نے ایم پی ایم این اے کو کال کر دی ہے، انہوں کو بتایا کہ آپ کوئی بندے آئے ہیں جو نہ پہچانے جاتے ہیں، نہ میں ان کو پہچانتا ہوں، نہ پتہ ہے، حالانکہ پورا شہر بچہ جانتا ہے، چھوٹے بچے جو 5 سال کا بچہ ہے نا رجحان شہر کے اندر، وہ بھی ہمیں جانتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام اٹھانے والے ہیں، اور وہ کاپیوں کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں نا وہ اٹھا کر ہمیں دیتے ہیں، اور نیچے سے وہ کاغذ مبارک اٹھا کر دیتے ہیں۔ اور یہ رجحان شہر کے اندر خصوصیات ہے، کیونکہ وہ بلوچ لوگ ہیں، تو ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ وہ جو ہے نا یہ نسوار کی پتیاں اور جوس کے ڈبے جو ہوتے ہیں نا، ان کے اوپر بھی حروف تعجی اور عربی لکھی ہوتی ہے، تو وہ لوگ نیچے نہیں گراتے۔ بلوچ لوگ ہیں، بلوچ لوگوں کی محبت دیکھیں کہ وہ جو نسوار کی پتیاں ہیں نا وہ نیچے سے اٹھا کر جمع کرتے ہیں کہ یہ نسوار کی پتیوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے، اور مقدس نام بھی ہوتے ہیں نسوار کی پتیوں کے اوپر، لیکن جو جوس کے ڈبے ہیں نا ان کو بھی وہ نیچے نہیں گراتے کہ ان کے اوپر یہ عربی لکھی ہوئی ہے۔ تو بلوچ لوگ ہمارے ساتھ اتنی تعاون کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس شرانگیز نے ایک تو فون کر دیا، دوسرا جب ہم نے کہا کہ آپ کا مطالبہ کیا ہے، تو وہ پھر ہمارے اوپر الٹا غصہ کرنے لگ گیا۔ بھئی ہم مجرم ہیں، ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں گے نا کہ آپ کا یہ قصور ہے، یہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ ویڈیو کیوں بنا رہے ہو؟ بھئی میں آپ کی ویڈیو بنا رہا ہوں تو آپ ویڈیو کے اندر بتا سکتے ہیں نا کہ میں نے جو ظلم کیا ہے، جو غیر قانونی کام کیا ہے، جو میں نے آپ کا نقصان کیا ہے، تو وہ آپ بتائیں کہ آپ نے یہ کیا ہے، میں نے کوئی فتنہ اگر پیدا کیا ہے، میں نے اگر کوئی ایسی غلط مجھ سے کام ہو گیا ہے، یا میں نے جان بوجھ کیا ہے، یا میں باز دوں، تو آپ بتائیں کہ میں نے کیا غلط کام کیا ہے۔ جب میں نے اس سے پوچھا نا کہ آپ بتائیں کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے اور آپ ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں، تو آپ نے ہمیں کیوں روکا ہوا ہے، تو اس نے یہ آپ غصہ دیکھیں، پھر اس نے نا میرا موبائل مجھ سے مطلب کھینچ لیا، مجھ سے چھین لیا، اور موبائل کے بنا اس نے ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کی۔ جیسے اس نے میرا موبائل چھینا تو فوراً میں نے نا اس کے ہاتھ کو جو ہے نا پکڑ لیا، ایک ہاتھ کو، دوسرے ہاتھ میں اس کے موبائل تھا، تو اس نے کوشش کی جلدی، میں نے دوسرے کارکن کو کہا کہ آپ ایسے موبائل جو ہے نا چھین لیں، میرا موبائل لے لیں، تو اس نے موبائل لیا، جس سے یہ ویڈیو ڈیلیٹ ہونے سے بچ گئی۔ اب مجرم ہم ہیں، غیر قانونی کام ہم نے کیا، وہ جو فلیکس ہم نے اتارے ہیں ان کی ویڈیو بھی ہم قدرتی اسی ایک ویڈیو بنی، میں نے ویسی ویڈیو کو بریک لگائی تھی کہ آگے کوئی کام ہوگا تو مزید بنا لوں گا، تو وہ پیچھے کام بن گیا، تو میں نے اس کی بھی ویڈیو بنا لی، اس کی بھی بنا لی۔ یہ میرا پیغام ریکارڈ کرنے کا مطلب یہ ہے۔ کافی ویڈیوز میں نے اوپر ڈالی ہیں، اور سب دوستوں نے اپریشیٹ کیا کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہو، بہت اعلیٰ کام کر رہے ہو، بہت عظیم و شان۔ اب میں مقصد بتانے لگا ہوں ویڈیو ڈالنے کا۔ دوستوں مقصد میرا ویڈیو بنانے کا یہ ہے۔ اچھا، اس وقت مزیدار جو بات ہے، میں نے سوچا کہ جب اس نے میرا موبائل چھینا نا کہ 15 پہ کال کر دوں، اور پولیس ہمارے ساتھ ضلع راجن پور کے اندر بہت زیادہ تعاون کرتی ہے۔ کیوں تعاون کرتی ہے؟ کیونکہ ہم کسی کو ناجائز تنگ نہیں کرتے۔ جب ہمیں کوئی تنگ کرے تو پھر ہم پولیس کو خبردار کرتے ہیں، انفارم کرتے ہیں، ان کو ہم درخواست دیتے ہیں، ان کا ہم دروازہ کھٹکاتے ہیں۔ تو ڈی پی او صاحب، دوست محمد صاحب جو ہے نا بہت اچھے ڈی پی او صاحب ہیں، انتہائی بہت اچھے ڈی پی او صاحب ہیں۔ ہم رات کو گئے، دن کو گئے، کسی کارکن کا مسئلہ تھا، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ہم ناجائز نہ کسی کو تنگ نہیں کرتے، اگر ہمیں کوئی ناجائز تنگ کرے تو ہم پھر جاتے ہیں،
جب ہمیں کوئی ناجائز تنگ کرے تو ہم ڈی پی او صاحب کے پاس جاتے ہیں، اور ڈی پی او صاحب کا میں شکر گزار ہوں کہ میری تنظیم کے کسی کارکن کا بھی کوئی مسئلہ ہو، میں رات کو گیا ہوں، دن کو گیا ہوں، صبح کو گیا ہوں، شام کو گیا ہوں، تو ڈی پی او صاحب نے فوراً ہمارا مسئلہ میرٹ کے اوپر حل کیا کہ کبھی ہم نے پولیس کو 10 روپے نہیں دیے، نہ پولیس نے کبھی ہمارا وقت راجن پور کے اندر ضائع کیا ہے۔ فوراً جو ہے نا ڈی پی او صاحب حکم کرتے ہیں اور ہمارا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ اس وقت بھی میں 15 پہ کال کر کے اس کو اٹھوا بھی سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی مطلب طاقت دی ہے، اتنی اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے کہ کس طرح جو ہے نا کام کرنا ہے جس سے لوگوں کا کسی طرح کا نقصان بھی نہ ہو۔ اگر کوئی ہمیں تکلیف دے، نقصان دے تو ہم اس کو نتھ ڈال سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس مقدس کام کے صدقے ہمیں طاقت عطا فرمائی ہے۔ لیکن میں نے سوچا کوئی بات نہیں، غریب لوگ ہیں، آج کل کاروبار کے حالات نہیں ہیں، اگر 15 پہ کال کروں گا اس کے اوپر ایف آئی آر ہو جائے گی، کام اس کا بند ہو جائے گا، چلو ٹھیک ہے میں ہی تھوڑا سا جو ہے نا صبر کر لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اجر دے گا۔ اور اس کی جو کمین گیری ہے، اس کی جو شر انگیزی ہے، اس کی جو بے غیرتی ہے، کیونکہ دوستو اس نے بظاہر تو ایک چھوٹا سا کام کیا ہے، اگر اس وقت ایم پی ایم این اے موقع کے اوپر آ جاتے، اور آپ کو پتہ ہے جو ایم پی ایم این اے موقع پر آ جاتا یا اس کا کوئی بیٹا بھائی کوئی تعلق دار وہاں پہ آ جاتا تو وہ میری موقع کے اوپر ایک بھی نہ سنتا، مجھے سنا دیتا، میری بے عزتی ممکن تھی، میرے کارکنان کی بے عزتی ممکن تھی، میرے کارکنان کو غصہ آنا تھا، مجھے غصہ آنا تھا، غصے کے اندر کیونکہ ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہمیں غصہ آتا، اور ان کی وجہ سے نام پاک نالیوں میں روڑیوں کے اندر جا رہے ہیں، ہمیں یہ بھی غصہ ضرور آتا کہ یہ نیچے گرانے والے ان کی وجہ سے نیچے گر رہے ہیں، اور یہ بے شک ان کی نیت نہیں تھی لیکن سبب تو بن رہے ہیں نا یہ لگانے کا گرانے کا۔ تو اس وقت ہمیں غصہ آتا، ان کو غصہ آتا، غصے کے اندر ہم کوئی ایسا قدم اٹھا سکتے تھے، وہ بھی ایسا قدم اٹھا سکتے تھے، اس کی چھوٹی سی کال اور چھوٹی سی بے غیرتی کی وجہ سے۔ اچھا مزیدار بات، جو اس کی دکان پہ لوگ بیٹھے تھے نا وہ بھی اسے لان تان کرنے لگے کہ آپ نے ایسی حرکت کیوں کی ہے، یہ لوگ اوراق کو اٹھاتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں، ساؤنڈ چل رہے ہیں، فلیکس لگے ہوئے ہیں، انہوں نے وردیاں پہنی ہوئی ہیں، یہ آپ کو بتا بھی رہے ہیں، آپ کے سامنے اٹھا بھی رہے ہیں، ہر چیز آپ دیکھ رہے ہو، تو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ جب انہوں نے بار بار لان تان کی نا ان کے پاس جو لوگ بیٹھے تھے، پھر جا کے اس نے کہا کہ آپ جاؤ، تو میں نے کہا میں جو ایسے چلا جاؤں تو پیچھے آپ نے ان کو کال کر دی ہے، ایک وہ مطلب یہاں پہ موقع کے اوپر کھڑے ہیں، یہاں پہ کوئی بندے دیکھنے والے بھی ہیں، وہ بھی بتا سکتے ہیں کہ کیسے فلیکس اشتہار تھے، اور مزیدار شکر ہے کہ ہم نے وہ ویڈیو بنا لینی تو فتنہ عروج پر چلا جانا تھا، ویڈیو بھی ہمارے پاس ثبوت موجود ہے، تو اگر آپ نے بلایا ہے وہ آ رہے ہیں تو ہم ان کو جو ہے نا یہیں پہ مطلب سمجھاتے ہیں، آتے ہیں، ان کی سنتے ہیں، اپنی سناتے ہیں۔ تو اس نے کہا نہیں ابھی یہاں سے چلو، ابھی یہاں سے چلو، بھی ایک آپ نے فتنہ بنا دیا، ان کو کال کر دی، اور میرے آپ موبائل چھیننے اور ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو، مجرم میں ہوں، قصور میرا ہے، بھاگنا مجھے چاہیے، ویڈیو آپ میری بنائیں میں آپ کی ڈیلیٹ کروں کیونکہ میری ویڈیو بن گئی ہے، میں پھنس گیا ہوں، ویڈیو الٹا میں بنا رہا ہوں، ویڈیو آپ میری ڈیلیٹ کر رہے ہیں، موبائل میرا آپ چھین رہے ہیں، ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آخری بات یہ ہے کہ جب میں آپ کے پاس کھڑا ہوں تو آپ کو تو خوشی ہونی چاہیے کہ ایک مجرم ہمارے ٹہرے میں کھڑا ہے، اور ہم ابھی عدالت لگنے والی ہے، اور ہمارے جو ہے نا جج وکلاء ہمارے سارا جو ہے نا فورس سسٹم آ رہا ہے، تو آپ کو تو خوشی ہونی چاہیے، ابھی آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ نکلیں؟ تو اس کو یقین تھا کہ اگر یہ یہیں پہ ٹھہر گئے جن کو میں نے کال کیا ہے تو انہوں نے میری اینٹ کے ساتھ اینٹ بجا دینی ہے کہ آپ نے ہمیں ایسے ناجائز تنگ کیوں کیا، جب کسی نے ہمارے ایسے فلیکس اتارے بھی نہیں ہے، کسی نے ہمارا ایسا کوئی نقصان کیا بھی نہیں ہے، تو آپ نے ہمیں کیوں کال کی؟ اس سے اصل خطرہ یہ تھا کہ اگر وہ آ جائیں گے، وہ میری بے عزتی کریں گے، وہ میرا جو ہے نا نقصان کریں گے، وہ ان کی خوف کی وجہ سے اس نے کہا کہ جلدی چلو جلدی چلو، پھر ہم نے کہا کہ ہم یہاں پہ ٹھہریں، نقصان کریں، پھر مناسب نہیں ہے، پھر ادھر سے ہم چلے آئے۔ تو یہ ہوگی کہانی۔ اب اس کا جو مقصد میں عرض کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ آپ لوگ میری کارکردگی دیکھتے ہو، سب لوگ دیکھتے ہو، خصوصاً ضلع راجن پور کے دوست میری سیاسی مذہبی ہر طرح کے لوگ میری کارکردگی دیکھتے ہیں، تو آپ مجھے اپریشیٹ کرتے ہو، داد دیتے ہو، حوصلہ افزائی کرتے ہو، یہ آپ کی بہت شفقت ہے میرے اوپر، اور یہ میں شکر گزار ہوں، آپ میری حوصلہ افزائی کرتے ہو، جس سے الحمدللہ میں کام کے اندر مزید بڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے لالچ صرف اپنی رحمت کا اور خوف صرف اپنے عذاب کا عطا فرمائے۔ تو باقی جو ہے نا میں عرض کر رہا تھا، اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ شرانگیزی کرتے ہیں، فتنے بازی کرتے ہیں،
कई कि हर बंदा ऐसा नहीं करता। अक्सरियत मैंने आपको पहले एक वीडियो दिखाई जिसके अंदर पूरे शहर के लोग औराक जमा करवा रहे हैं, वो दुकान से बाहर निकल के औराक जमा करवा रहे हैं, लोग हमें औराक दे रहे हैं, अच्छा मोहब्बत कर रहे हैं, दुकानों के अंदर बिठा रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, हर तरह से लोग हमारे साथ मोहब्बत कर रहे हैं। अच्छा, एक तरफ अवाम जो है ना, ज़्यादातर 99% अवाम हमारे साथ इतनी मोहब्बत कर रही है। अगर 1% या इल्ला कलील कोई शर पसंद बंदा शर्मंगेज़ी करता है, तो जो आपकी मेहनत है इंशाअल्लाह उस मेहनत की वजह से, उस बरकत की वजह से आपका वो कुछ नहीं कर सकता। अगर इस तरह शर्मंगेज़ी फितनाबाजी वो करता है, तो अल्लाह जल्ला शानहू के नाम मुबारक की हिफाजत के लिए हम सब निकले हुए हैं, आप लोग निकले हुए हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह जल्ला शानहू हमारी हिफाजत फरमाएगा। जब उसने ये शर्मंगेज़ी इस तरह की, उसका मतलब तो शर्मंगेज़ी था। हाँ, वो ये नहीं कि कोई मुझसे सवाल करे कि यार वो आपका पुराना दुश्मन होगा या फ़लाँ पार्टी का होगा, फ़लाँ नहीं, वो किसी पार्टी का नहीं होगा, मुझे यकीन है। वो किसी मजहबी जमात का या सियासी जमात का या फ़लाँ जमात का कोई मेरा मुखालिफ नहीं होगा। उसकी अपनी एक काम निकली अकली और अपनी शर्मंगेज़ी जो दिमाग के अंदर खड़ी थी ना, उसकी वजह से उसने ये किया है। उसने किसी के कहने के ऊपर या किसी जो है ना उसके ऊपर, ये मुझे गुमान है, लेकिन ये उसकी कम अकली और उसकी फितनाबाजी ज़रूर थी, लेकिन ये मुझे यकीन है कि वो किसी के इशारे के ऊपर, एजेंडे के ऊपर काम नहीं कर रहा था, इतना मुझे है। बाकी अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। इनका मकसद अपना जो है ना, जो जहन में है जैसे देखा, क्योंकि हर बात जो है ना, हर तरह हर एक बात है, वो ये ज़रूरी नहीं है कि अभी मैं आपको बयान रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। जो मेरा मकसद है वो ये नहीं कि जो बंदा भी सुनेगा उससे मेरे मकसद के मुताबिक जो है ना बात समझ आएगी, ये नहीं। कोई आपको किसी से इस गुफ्तगू से क्या मतलब लेगा, कोई क्या लेगा। इसी तरह जो है ना मेरा जो वो काम है उससे कोई क्या मतलब ले सकता है, कोई क्या ले सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो मतलब लेते हैं, जो मोहब्बत करते हैं, जो मोहब्बत हमें देते हैं, जो इज़्ज़त देते हैं, वो आपने वीडियो के अंदर देखी है कि लोग हमारे साथ मोहब्बत इतनी करते हैं कि और को इकट्ठा करते हैं, हर दुकानदार इकट्ठा करता है, फिर हमें जमा करवाते हैं। अगर इला कलील कोई ऐसा वाक़या रूनुमा हो जाता है तो उससे हमें हौसला नहीं हारना चाहिए, हमें जज्बा जो है ना बरकरार रखना चाहिए और हमें ऐसे तहफ़्फ़ुज़ करने चाहिए जिससे वो हमारा नुकसान ना कर सके। क्योंकि ऐसे जो है ना धक्के, ऐसे ऊंच नीच, ऐसे मामलात आते रहते हैं, इनको देखकर हमें काम को नहीं रोकना चाहिए। इंशाअल्लाह हम काम जारी रखेंगे और रुझान शहर की आवाम हमारे साथ है। अगर एक बंदे ने उसको शर्मंगेज़ी की तो अल्लाह ताला की ये मदद है, मेहरबानी है कि उसी जगह के ऊपर 20-30 लोग उसको समझाने आ गए थे आपने गलत किया है, तो वो जो है ना शर्मसार भी हुआ और उसने कहा कि आप जाओ। तो अगर वो लोग बर वक्त ना होते और वो बंदा बर वक्त ना समझता और उन लोगों को जैसे उसने कॉल किया और वो लोग आ जाते तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होने का अंदेशा था। तो ये एक कोई ऐसे लोग होते हैं जिनकी वजह से ऐसे होता है। अगर अल्लाह ताला की रज़ा ऐसे है, नुकसान आना है, तो वो तो हम रोक नहीं सकते। और अल्लाह ताला जल्ला शानहू को अल्लाह ताला जल्ला शानहू को ये हम दुआ करते हैं उसकी बारगाह के अंदर कि मौला ताला पहले तो हमें महफूज फरमा, अगर हमारे नसीब में आपने लिखा हुआ भी है तो हमें इस्तिकामत अता फरमा। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।